انسانوں کا معاشرہ یہ اکائی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعیت اور مل جل کر رہنے پر مشتمل ہے۔ اور انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، ہر وقت اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نافرمان بھی اس دنیا میں بستے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم بڑے افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک دعوت تو یہ سنائی دیتی ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہ۔ مطلب یہ کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی جس راستے پہ چل رہا ہے، چاہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے یا فائدہ، آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائیں اور بس اپنی فکر کریں۔ اور ایک دوسری انتہا ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے اسے پکڑیں، اسی وقت سزا دیں، اور ہو سکے تو اس کی جان کا بھی خاتمہ کر دیں۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے حوالے سے یہ کہا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو، سب سے نمایاں مقام ہے تمہارا اللہ رب العالمین کے ہاں، ساری امتوں سے زیادہ محبوب ہو تم۔ کرتے کیا ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو۔ کس کس قسم کے فائدے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس کا وجود دوسروں کے فائدے کا باعث بنتا ہے، دوسروں کے نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ اور یہ اس انداز سے بھی فائدہ پہنچاتی ہے یہ امت، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، آنکھیں بند کر کے گزرنے والی بات نہیں، اور وہیں پکڑ کے مار دینے والی، کچل دینے والی بات بھی نہیں، بلکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دینا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا۔ کہیں کوئی غلط نظریات کا شکار ہو گیا ہے، غلط خیالات کا شکار ہو گیا ہے، اپنی خواہشات اور شہوات کا غلام بن گیا ہے، اس کو سمجھانا، اور اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو اختلاف کر لینا، لیکن حکمت کے راستے کو نہیں چھوڑنا، دانائی کے راستے کو نہیں چھوڑنا، صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسے ترک نہیں کرنا۔ لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے لگ جائے، عیوب تلاش کرنے لگ جائے، اور دیکھتا پھرے کہ کس میں کس جگہ پہ کون سی خرابی ہے کہ میں جا کے اسے سمجھانے بیٹھ جاؤں اور اسے سمجھاؤں۔ تو نہ تو ایک انتہا کہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ہم دوسرے کی فکر کرتے ہیں،
میں دیکھتا ہوں کہ میرے معاشرے کے لوگ اگر بائک پہ سفر کرنے والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے، ہر دوسرا شخص اسے آوازیں دے کے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی سٹینڈ اوپر کر لیں۔ اگر کوئی سفر کرنے والا جا رہا ہے اور دوپٹہ ٹائر میں آنے کا خطرہ ہے تو ہر شخص روک روک کے اشارے کر کر کے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کپڑے سنبھال لیں۔ شاپر اس نے بائک پہ لٹکائے ہیں اور اس سے کوئی چیز گر رہی ہے، بھاگ بھاگ کے ہر شخص کہتا ہے بھائی سامان گر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اپنی فکر کر لیں۔ ایک طرف ہمیں دوسروں کی دنیا کی بڑی فکر ہے، حالانکہ ہم اپنی دنیا کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو بھی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کسی کا ایمان خطرے میں ہے، کسی کا اسلام خطرے میں ہے، کسی کا عقیدہ خطرے میں ہے، کسی کا عمل بدعات کا شکار ہو کے خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس کا معاملہ ہے، اسے چھوڑ دیں، بس آپ جائیں جا کے نماز پڑھیں، وہ نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی ہے، آپ جائیں جا کے حج کریں، حاجی بنیں، کوئی نہیں کرتا تو چھوڑیں اس کو، یہ اس کا معاملہ ہے۔ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ نہیں دے رہا تو ہم کہتے ہیں نہیں بس آپ اپنی زکوٰۃ دیں، آپ کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ جانے، اس کی قبر جانے۔ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ قبر میں جائے گا، وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اسے پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف برائیوں کی بھرمار ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس چھوڑیں اس کو، وہ اپنا حساب دے گا، آپ اپنا حساب دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ سوال کرنا، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس بارے میں سوال یہ تو رب کا کام ہے، آپ تو لوگوں سے یہ پوچھو کہ کسی کو بھوک تو نہیں لگی، کسی کے پاس رہنے کے لیے کہیں گھر نہ ہو تو اسے گھر دو، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اسے کپڑے دو، اس کی ضروریات پوری کرو، باقی اس کے دین کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ ہاں رب کے ساتھ ہے، لیکن اسی رب نے حکم دیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی انسان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے دعوت دو کہ بھائی تمہارا ایمان خطرے میں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اسے سمجھاؤ، لڑو نہیں، فتنہ فساد نہیں، لیکن اسے سمجھا تو سکتے ہیں نا، اسے نیکی کا حکم تو دے سکتے ہیں، اسے برائی سے روک تو سکتے ہیں۔ ایک آدمی بھری مجلس میں کھڑا گالیاں دے رہا ہے اور آپ چپ کر کے سن رہے ہیں کہ یہ اس کا معاملہ ہے، جس کو دے رہا اس کا معاملہ ہے، میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، اسے روکیں۔ اگر ہم صاحب اختیار ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے تو ہم زبردستی بھی اسے روک سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھتا ہے، گناہ کے کام کو دیکھتا ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا، اس ظلم کو روک نہیں سکتا، اس ناانصافی کو روک نہیں سکتا، اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکے، تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر زبان بھی نہیں چلا سکتا، زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتا، تو پھر اپنے دل میں کم از کم اسے برا جانے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم برائی کو دل میں تو برا جانے۔ یہ کہاں کا ایمان ہے کہ انسان کہے جی بس وہ برائی کر رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، میرے دل میں برائی کی نفرت پیدا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا معاملہ ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روک نہیں سکتے، اپنی زبان سے روک نہیں سکتے، تو دل میں کم از کم برا جان لیں۔ اور فرمایا کہ دل میں برائی کو برا جاننا بھی کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اگر دل میں بھی برائی کا نفرت نہیں ہے، دل میں برائی کو برا نہیں سمجھ رہے اور احساس ہی نہیں ہو رہا
کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں یا میں گناہ دیکھ رہا ہوں یا گناہ کرنے والا میرے سامنے کوئی اللہ کی حد کو پامال کر رہا ہے اور میرے دل میں بھی احساس پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر میرا ایمان کہاں چلا گیا؟ ایک طرف مجھے فکر ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا مالی یا جانی نقصان نہ ہو جائے، دوسری طرف مجھے اس کے ایمان کی فکر ہی نہیں، سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ خیرخواہی سکھاتا ہے، الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ تو ہر دوسرے شخص کی خیرخواہی، آپ کسی کو نقصان ہوتے دیکھتے ہیں اسے روکیں، اسے سمجھائیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، برائی کرتا دیکھ رہے ہیں برائی سے روکنے میں اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ اس کی خیرخواہی ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اپنا برائی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے، دوست ہے میں اسے روک نہیں سکتا، میری اولاد ہے میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا رشتہ دار ہے اگر کچھ کہا تو ناراض ہو جائے گا۔ اور جس کے ساتھ نہ بنتی ہو نا، وہ چھوٹی سی غلطی بھی کر لے تو ہم اسے پہاڑ بناتے ہیں۔ ہم نے برائی سے روکنے کو اور نیکی کا حکم دینے کو یہ اپنا ذاتی معاملہ اور انتقام لینے کا ایک طریقہ بنا لیا۔ کاش کہ ہم اس کو دین سمجھتے، اس کو شریعت سمجھتے، اللہ کا حکم سمجھتے تو سب سے پہلے اس کا نفاذ اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کرتے کہ جو جتنا میرے قریب ہے وہ سب سے زیادہ میری خیرخواہی کا اور میری نصیحت کا اور میری طرف سے پہنچنے والے فائدے کا حقدار ہے۔ لیکن ہماری جس کے ساتھ دوستی ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، ہم کہتے ہیں اسے روکنا نہیں ہے، اور جس کے ساتھ نہیں بنتی، کوئی اختلاف ہے، کہیں کوئی معاملہ ہے، تو پھر وہاں پہ ہم اس کی چھوٹی سی غلطی کو لے کے اس کو روکنا شروع کرتے ہیں، اور روکنے کا طریقہ بھی ہمارا نہ شرعی ہوتا ہے نہ اسلامی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی حکمت اور دانائی نظر آتی ہے۔ ہم اس کو ذاتی معاملہ بناتے ہیں، برائی سے روکنا ہے تو اس کو روکیں جو جس کے ساتھ نہیں بنتی، اور اس سے بدلہ لیں، انتقام لیں۔ حالانکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ برائی ہو رہی ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے گزرنا نہیں ہے، لیکن آپ نے برائی کو تلاش بھی نہیں کرنا۔ کون کہاں جاتا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے حکم دے دیا کہ تجسس نہیں کرنا، لوگوں کی غلطیاں تلاش نہیں کرنی، لوگوں کی عیوب تلاش نہیں کرنے۔ ہم نے تو کیمرے لگا لیے، ہم نے تو کال ریکارڈنگ شروع کر لی کہ جو بات کرتا ہے ہم تک پہنچنی چاہیے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا بول رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی سیکورٹی کے لیے لگائے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر کسی نے یہ کام، یہ ریکارڈنگز تجسس کے لیے کیا ہے، یا بندوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں کے معاملات کیسے ہیں، دوسروں کے عیوب تلاش کیے اور دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہے، تو یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تجسس ہے، اور اس سے روکا ہے۔ ہاں عیب نظر آ جائے، برائی نظر آ جائے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور روکیں کیسے؟ ہمارے یہاں گناہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، برائی اور کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جا کے ڈھول کسی اور جگہ پیٹتے ہیں۔ غلطی کرنے والا اور ہے، اور جس کو ہم جا کے بتا رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کی غلطی کو وہ دور نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اگر کسی انسان میں غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے تو اسے سمجھ آئے گی نا۔ آپ کسی دوسرے تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاں اگر وہ اس کے ماتحت ہے، اور آپ مثال کے طور پہ بیٹے نے غلطی کی ہے، باپ کو جا کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے یہ معاملہ کیا ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، تو الگ بات ہے۔ لیکن جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، ہم برائی دیکھ کے فوراً لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، جس سے برائی ہو رہی ہوتی ہے اسے نہیں سمجھاتے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے نصیحت نہیں کرتے کہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لیکن اس کی عزت کو ہر جگہ اچھالتے ہیں۔
اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، پہلے اس کے عیوب بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو برائی دیکھ کر اس پہ چپ ہو کے گزرنا بھی نہیں، اور لوگوں میں بھی جا کے اس کو بیان نہیں کرنا، اور برائی تلاش بھی نہیں کرنی، عیوب تلاش بھی نہیں کرنے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس سے برائی ہو رہی ہے آپ اسے سمجھائیں کہ بھائی، بیٹا، انکل، جو بھی ہے وہ، اور حکمت اور دانائی کے ساتھ مناسب موقع پر۔ یہ نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہے آپ فوراً وہاں پہنچے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ کتنا کبھی عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو برداشت کر سکتا؟ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، صحابہ بھی تشریف فرمائے، اس شخص نے یہ حرکت کی، صحابہ اٹھ کر اسے روکنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، برائی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے برائی کرتے ہوئے، ظاہر مسجد میں پیشاب کرنا برائی ہے، گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھی روک دیا اور خود بھی آپ خاموش رہے اور کہا کہ چھوڑو اسے۔ جب اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اللہ کے رسول نے اسے پیار اور محبت سے بلایا، اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ اور پھر صحابہ کو حکم دیا، پانی لایا، اس جگہ کو دھویا گیا۔ لیکن اسے فوراً اگر اسی موقع پہ روکنے کی کوشش کی جاتی، جب وہ قضائے حاجت کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا ہے، اگر وہاں پہ اسے روکا جاتا تو ظاہر ہے اس نے اٹھ کے بھاگنا تھا، بھاگتا تو اور کتنی جگہ گندی ہوتی۔ کیا وہ اس معاملے کو پھر لے کے کوئی نصیحت قبول کرتا؟ ہم یا تو برائی دیکھتے ہیں اور اسی وقت پھٹ پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا خاتمہ ادھر ہی ہونا چاہیے، یہ آگے ایک لمحہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ کبھی اس کو وقتی طور پہ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری حد یہ ہے کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے، وہ جو کر کے گیا وہ اس کا معاملہ ہے، مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں انتہائیں، اسلام ان دونوں انتہاؤں کی نفی کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، برائی کو ختم بھی کرنا ہے، لیکن برائی کو ختم کرنے کا طریقہ حکمت بھرا ہونا چاہیے۔ برائی کو دیکھ کے اگر آپ فوراً غصے میں آتے ہیں، اگر تو آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، کوئی بیٹا غلطی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آیا اور اس غصے کے نتیجے میں بیٹا اس کام سے رک گیا، تو یہ تو غصہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن نہ آپ کا وہاں لینا نہ دینا، نہ آپ کی بات کوئی ماننے والا ہے، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی ختم نہیں ہوگی، دو چار برائی کرنے والے اور جمع ہوں گے اور آپ کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعوت کا طریقہ بھی سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جب کسی کو برائی سے روک رہے ہوں، نیکی کا حکم دے رہے ہوں، تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے۔ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کام کو بھی جو شریعت نے جائز بنایا، شریعت کی نظر میں وہ جائز کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ کوئی چودراہٹ نہیں ہے کہ بندہ ہر جگہ چودھری بنتا رہے اور یہ کہے کہ یہ کام ایسے کیوں ہو گیا، جہاں دل کیا کسی کو پکڑ لیا اور اپنے ذاتی بدلے لینا اس سے شروع کر لیا۔ یہ دین کا معاملہ ہے اور اس میں انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کہاں میں نے برائی سے روکنا ہے اور کس انداز سے روکنا ہے، کس طریقے سے روکنا ہے۔ ہماری اپنی اولادوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے قریب بھی نہیں آتی اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن راستے پہ چلتا ہوا انسان ہمیں برائی کرتا نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ادھر ہی مار دو اس کو۔ آج دین کی بدنامی کا باعث ہم خود بنتے ہیں، ہمارے اس طرح کے رویے بنتے ہیں، ہمارا یہ کردار بنتا ہے جو دین کو سیکھ کر نہیں ہوتا،
جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، صرف دین کا نام لیا جاتا ہے یا دین کا جذبہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا، ہم اپنے گھر سے اس اصلاح کا آغاز کریں کہ ہم نے برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ، پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فکر کرو ذرا ان کی، اور ہمیں وہاں فکر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ بھی اپنے گھر کے وزیر اعظم ہیں، آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ اپنے دفتر میں بڑے ہیں تو دفتر کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے سامنے برائیوں میں مبتلا تھے، آپ نے ان کا کتنا خیال رکھا، کتنا برائی سے روکا ہے۔ آپ کے سامنے وہ نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، آپ نے انہیں نماز کی دعوت اور تلقین کتنی کی ہے۔ آپ کے سامنے وہ حرام کھاتے اور کماتے تھے، آپ نے ان کی کتنی فکر کی ہے۔ تو ہر بندے سے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے کہ تمہارے ماتحت جو لوگ تھے، اور بالخصوص انسان کی اولاد ہے، سر فہرست اس میں اولاد ہے، کہ اگر انسان نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، ایک تو یہ ہے نا کہ اولاد کی تربیت کرتا رہا، سمجھاتا رہا، فکر مند رہا، ہر طرح سے کوشش کی، اس کے باوجود اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نہیں مانتی، اولاد اپنی مرضی کرتی ہے، تو یہ بری ہو گیا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی اولاد سے پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنی اولاد کی غلطیاں بھی اسے اچھی لگتی ہیں، اپنی اولاد کے کرتوت بھی اسے اچھے لگتے ہیں، اور کہتا ہے میری اولاد تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر جگہ ان کی فیور۔ تو یہ اپنی اولاد کو خراب کرنے والی بات بھی ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کی اصلاح سب سے پہلے بنیادی ذمہ داری ہے انسان کی۔ تو برائی کو دیکھ کر اس کی برائی کی تشہیر نہیں، لوگوں میں جا کے اسے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اور اگر لوگوں میں جا کے بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ غیبت کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہنا، اس کے ساتھ تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کی برائیاں جا کے لوگوں میں بیان کرنا، اس کی برائیوں کی تشہیر کرنا لوگوں میں، یا کسی ایک بندے کو بھی بتانا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، جو میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، اگر وہ خرابی، وہ برائی، وہ گناہ اس کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر برائی موجود ہے، غلطی اس نے کی ہے، اور آپ اس کی وہ برائی لوگوں میں جا کے بیان کرتے ہیں، اور اگر اس نے وہ برائی کی نہیں ہے، اس میں وہ غلطی نہیں ہے، فقط بہتہ، پھر تو تم نے اس پہ الزام لگایا ہے، پھر تو تم نے اس پہ تہمت لگائی، وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک بندے کی برائی ہوتے ہوئے بھی اگر دوسرے کے سامنے اسے نہیں بیان کر سکتے، تو اگر کسی میں برائی ہو ہی نہ اور اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، اس کے ذمے لگا دی جائے اور لوگوں کو جا کے کہا جائے، تو کیا خیال ہے یہ بہتان غیبت سے بڑا جرم ہے یا نہیں؟ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔
مرنے کے بعد کیا دل کرتا ہے کہ کسی کا گوشت کھائیں؟ اس کا اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں، لیکن غیبت کر کے تو ہم مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ تو برائی دیکھنے کے بعد اس کی غیبت نہیں، اس کی تشہیر نہیں، اور اگر اس کا کوئی عیب مل گیا ہے تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا بلکہ اس پہ پردہ ڈالنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے، اس کا کوئی گناہ مل گیا ہے اور اس کی کوئی کوتاہی اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب اس پہ پردہ ڈال دیا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اسی کو جا کے سمجھایا، کسی دوسری جگہ نہیں گیا بلکہ اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اسے شرمندہ نہیں کیا اور لوگوں پہ جا کے اس کا اظہار بھی نہیں کیا، لوگوں میں اس کے اشتہار بھی نہیں لگائے اور لوگوں سے اس کی باتیں بھی نہیں کی کہ فلاں جسے تم بڑا نیک سمجھتے ہو وہ تو ایسا ایسا ہے، بلکہ اس پہ پردے ڈال دیے۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس میں بھی عیب ہے، اس میں بھی غلطیاں۔ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ کون ہے جس میں غلطیاں نہیں ہیں؟ آج اگر کسی کی غلطی نظر آئی ہے، کل اس کو آپ کی غلطی بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جب کسی کا عیب مل جائے تو پردہ ڈال دو اس پہ، اسے سمجھاؤ، لیکن لوگوں میں جا کے اس کی تشہیر نہ کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، اللہ دنیا میں بھی اس پہ پردے ڈالتے ہیں اور قیامت والے دن بھی اس پہ پردے ڈالیں گے۔ کیا خیال ہے، ہر بندے کو اپنی عزت پیاری نہیں ہوتی؟ تو اپنی عزت اگر پیاری ہے تو دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی کی برائی ملتی ہے، پہلے تو کسی کی برائیاں تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ برائی نظر آ جائے تو اس کی تشہیر کرنے اور لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کا حکم ہے اور آنکھیں بند کر کے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو برائی کرنے والے کو سمجھاؤ، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائی کو دیکھ کر یہ کام کر سکیں، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو برائی دیکھتے ہیں تو برائی کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں وہ اس نے یہ کام کر لی ہیں۔ جب تک ہم کسی کو اٹھا کے فون نہیں کرتے، میسج نہیں کرتے نا کہ فلاں ایسا ایسا ہے، اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں، ان کی بھی اصلاح کر سکیں، اور دوسروں کی غلطیاں نظر آ جائیں تو ان پہ پردہ ڈال کے ان کو سمجھا سکیں اور نیکی کا حکم دے سکیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔